بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شمس انصاری اور آپ کا ویکلی پروگرام میرا پیغام پاکستان ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہوگا اور آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیں۔ آج کا پروگرام یہ اس سال کا پہلا پروگرام ہے۔ تمام ناظرین کو نیا سال مبارک۔ پچھلا سال انکشافات کا سال تھا۔ پاکستان میں کس نے کیا کیا، کتنا لوٹا، کیسے لوٹا، یہ سارے انکشافات ہوتے رہے، اور اب میرا خیال ہے وقت یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو یہ سب لوٹ مار کر رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نئی حکومت اور نیا پاکستان انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جو پولیس سے متعلق ہے، اور ہمارے آج کے مہمان جناب جمال خان صاحب ہیں جو پولیس اسٹاف سارجنٹ رہے ہیں، اور تقریباً 35 سال انہوں نے پولیس میں یہاں ٹورنٹو میں کام کیا، اور اب جو ہے یہ ایک ٹریننگ میں لیکچر دیتے ہیں اور پولیس ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں۔ تو ہمارے یہ سارا پروگرام جو ہے ایکچولی ان کی ایک کتاب ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، اور ہمارا پروگرام بھی آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر ہی ہوگا۔ تو ہم اس کتاب کے حوالے سے 2 پروگرام کریں گے، آج کا پروگرام اور اگلے ہفتے کا پروگرام۔ یہ دونوں پروگرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور جمال صاحب کی کتاب سے متعلق ہوں گے، اور کیا بات ہوگی یہ ہم آپ کا تعارف کرواتے رہیں گے، آپ سے بات کرواتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ شاہد شیخ صاحب موجود ہیں، السلام علیکم، اور ہمارے مہمان جمال خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ ویلکم جمال صاحب، بہت بہت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جزاک اللہ خیر عافیت، آپ کو بھی نیا سال مبارک۔ شکر آپ کو بھی جناب۔ تو بات چیت شروع کریں۔ جی جناب، سب سے پہلے میں ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں تقریباً 1 سال سے میرا پیغام پاکستان دیکھا، اور میں کہوں گا کہ تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔ جمال صاحب شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کا، اور اس ٹاپک پہ کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اس پہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گے، اس لیے کہ آپ کا ماشاءاللہ سے 35 سال کا تجربہ ہے کینیڈا کی پولیس میں، جس میں آپ مختلف پرسنالٹی سے ڈیل کرتے رہے ہیں، مختلف لوگوں سے اور مختلف پرسنالٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور آپ اچھے تو آپ کو کم ہی نظر آتے ہوں گے وہاں، اس لیے کہ جتنے بھی ڈیلنگ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر مختلف قسم کے کرائم میں یا کسی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں پرسنالٹیز کا۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پرسنالٹی کے متعلق دوں کہ پرسنالٹی، جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کی اس طریقے سے پرسنالٹی ہے، اس طریقے سے کی پرسنالٹی ہے، تو اس کے متعلق جو ابھی تک ہم سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ میاں کی طرف سے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بایولوجیکل ٹریٹس بولتے ہیں، نیچرل، وہ آپ اس کو فطرت بھی بول سکتے ہیں، وہ چینج نہیں کر سکتے آپ، لیکن جو بچہ جب پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ، اپنے ماحول سے، سوشل کانٹیکٹ سے جو سیکھتا ہے وہ ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو اس کا بایولوجیکل ٹریٹ ہے جو کہ اس کو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا اس کا حصہ اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر، اس کے دوست احباب، اور دوسرے جو سوسائٹی کی جو ڈیولپ ہے اس سے ملا۔ تو اس کی بیس کے اوپر یہ سارے پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ وہ کیا ایریاز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا پرسن ہے، یا اچھی پرسنالٹی ہے، یا یہ بری پرسنالٹی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، یا کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جی وہ تو ماشاءاللہ اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے۔ جیسا آپ نے کہا انٹروڈکشن میں کہ ایک یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اور ایک پروگرام ہوگا، تو اس میں پورا کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ مگر جس طرح کی شخصیت، پرسنالٹی کا مطلب شخصیت ہے، جی
تو اب پرسنالٹی ہوتی کیا ہے؟ عام طور پہ ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ صورت شکل وغیرہ وغیرہ کس طرح سے، وہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے، وہ پوری اوور آل پرسنالٹی، دا وے یو لیو، the way you talk to people, the way you interact with people, decency کے ساتھ، خلوص محبت کے ساتھ وغیرہ، یہ سب آپ کی پرسنالٹی پہ منحصر ہے۔ اچھا، تو ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ بچے کی پیدائش کے ہی وقت اس کی جو ہے، تو میں اپنی کتاب میں اسی کو ڈسکرائب کیا ہوں، فطرت کی بجائے میں نے کہا کہ ان بورن ایولز، ہر شخص میں، ہم میں، میرے میں، آپ میں، ہم سب میں ہے وہ چیز، وہ سیلف کنٹرول کی وجہ سے آپ اس کو کنٹرول کرے ہوئے رہتے ہیں اور نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل شراب جا کے پینا، صحیح بات، بدکاری کرنا، بھائی خواہش جب آپ دیکھتے ہیں انسان کی فطرت ہی ہے ایسی، بائی نیچر انسان ایسا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا، اور جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ کو کنٹرول کیا، وہ یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کا میں اور مزید ہم بات بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد بڑا ہوتا گیا، ماں باپ کی پرورش ہوئی، پھر یہ اس کو جو سوشالوجسٹ ہیں، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں سوشالوجی، تو اس کو سوشلائزنگ پروسیس کہتے ہیں، ایک اسپیسیفک نام دیا ہوا ہے، سوشلائزنگ پروسیس، سوشلائزیشن، سوشلائزیشن، جی، سوشلائزنگ تو انٹریکشن ہو گیا، سوشلائزیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے اپنے ماحول میں آپ پلے بڑھے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اسکول کو گئے، اسکول کے جانے کے بعد پھر اپنے وہاں پہ ٹیچر سے انٹریکشن ہوا، ان سے بھی آپ نے سیکھا، کیونکہ ٹیچرز رول ماڈل ہوتے ہیں۔ وہ تو اور بات ہے کہ بات کرتے کرتے مجھے اب ایک ایسے ٹیچر کا بھی خیال آ گیا کہ وہ جو جناب بلا تکلف ناک میں انگلی ڈال دیتے تھے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کیا سمجھیں گے، یہ بھی سب کے سامنے، سب کے ایٹیکیٹس میں آتا ہے بھائی۔ تو اگر فرض کر کے میں پڑھاتے پڑھاتے بس بے تکلف ہو گیا، ادھر کھجا رہا ہوں، ادھر ناک میں انگلی ڈال رہا ہوں، تو لوگ سمجھیں کہ نارمل ہے، بھائی ہمارا رول ماڈل ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، ایسا کر رہا ہے تو شوڈ بی اوکے۔ یہ ہمارے پاس غلط رول ماڈل بھی بہت رہے ہیں زندگیوں میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے وطنوں میں، جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں پر آپ خود دیکھ لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سوچیں تو آپ کو خیال آئے گا یار صحیح کہہ رہے ہیں جمال بھائی، یہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے، اور دیٹ از اے نارم، وہ سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، جبکہ اسی میں پرابلم ہے، اسی کو دیکھ کر آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب جیسے ہم کہیں گے کہ ویلیوز جو ہیں ایک معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ ویلیوز جو ہیں، میں کچھ کہوں گا کہ بھئی آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں، وہ کیا ویلیوز ہیں خاص طور پہ پاکستان میں، انڈیا میں، وہ کیا ویلیوز ہیں جن کے اوپر ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلیوز جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے حساب سے، جی 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 جی، مختلف مذاہب کے حساب سے، مختلف سوسائٹی کے حساب سے، بالکل وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ بالکل، ہر جگہ بعض چیزوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، صحیح بات، لیکن بعض چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بعض چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، مگر ہم تو اپنے ملک کی، شاہد بھائی جو کہہ رہے ہیں نا، تو وہ بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ساؤتھ ایشیا، انڈین سب کانٹیننٹ، ساؤتھ ایشیا اگر بولیں تو وہ بالکل صحیح ہے، اور کیونکہ ہماری ریشلی بھی ہم بہت ملتے ہوئے جلتے ہیں، بعض وقت تو بہت ہی سملر ہیں، اور بس مذہب کے حساب سے تھوڑا سا فرق ہے، مگر ویلیوز وہاں کے ویسے ہی ہو گئے بھائی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ سب سے بڑی خطرناک بنیادی ان بورن ایول کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر، کہ ہر شخص کو خیال آتا ہے کہ بات کو نبھانے کے لیے چلو جھوٹ بول دیا جائے، مت بولیں، وہ سیلف کنٹرول۔ وہی والی بات ہو گئی کہ پروفٹ کے پاس، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے چوری کی بھی عادت ہے اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، سونے پہ سہاگا، تو میں کیا چھوڑوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور ایک جسے کہتے ہیں نا، جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ جہاز کے اندر بے شمار میٹر ہوتے ہیں، پائلٹ جو ہے وہ 5 یا 6 میٹر کو دیکھ کے چلتا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری پرابلمز کے ہو سکتا ہے 1 یا 2 کازز ہوں، اور اگر آپ ان کو ختم کر دیں تو وہ
200 پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور وہ انگلش میں روٹ کاز کہتے ہیں اس کو, جڑ پکڑنا جس میں ہے. تو روٹ کاز جو ہے ہمارا وہ صرف ایک اسی وہی ہے کہ جھوٹ اگر ہم بولنا, آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اتنے بڑے کیس جو ابھی تک طے نہیں ہو پا رہے, اس میں اور بہت سارے بھی عنصر ہیں, لیکن ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ ہے جھوٹ کا. اور اگر آج وہ سچ بول رہے ہوتے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سچ بول رہے ہوتے تو اس موقع اس جگہ پہ ہی نہیں پہنچے ہوتے جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں. بالکل بھائی. تو پھر وہ سارا زور اور سارے جرح اور سارے وکیل اور سارے مقدمے ہاں وہ سب ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ہو رہے ہیں. جی 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 سارا وقت اور ساری طاقت اس میں صرف ہو رہی ہے کہ جھوٹ کو سچ بتانا ہے اور اس کو نبھانا ہے. اور نبھانے میں اتنے جھوٹے اور ہزار جھوٹ بولتے ہیں, ایک جھوٹ کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑتے. تو یہ دیکھتے نہیں کہ بھائی یہ کیمرہ یا وہ کیمرہ نہیں کیپچر کر رہا ہے, اوپر والے کا کیمرہ وہ بھی کیپچر کر رہا ہے, کیونکہ وہ تو اسلامک ویلیوز ہیں. صحیح, ہم اسلامک ویلیوز کو بھول جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. میں کچھ چیزیں یہاں سے دیکھ کے آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کچھ ویلیوز میں الرٹنس بھی آتا ہے. جی, اب دیکھنے کو الرٹنس کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ الرٹ ہونا, میں الرٹ ہوں, بالکل چاق و چوبند ہوں. کیا ہماری قوم واقعی چاق و چوبند ہے جس کو 40 سال تک یہ خبر نہیں ہوئی کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے, جو کہ اسینشل چیز میں آتی ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری آبادی جو ہے وہ 4% سے بڑھ رہی ہے ہر سال؟ اس کو یہ نہیں پتا. یہ الرٹنس میں آتا ہے. اور اگر یہ ان میں نہیں ہے تو آپ کی پرسنالٹی ایز اے نیشن نہیں ڈیولپ ہوئی. اچھا, اور الرٹنس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ یہاں آس پاس کیا ہو رہا ہے, کیا لوٹ مار ہو رہی ہے, کیا چکر چل رہا ہے, کیا بے ایمانیاں ہو رہی ہیں. تو بھائی ایک حد تک پبلک کو آپ ذمہ داری دے سکتے ہیں اس کی, مگر پبلک ذمہ دار نہیں ہو سکتی. یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان کے اٹینشن میں لے کر آئیں بات کو کہ یہ مسئلے ہیں اس طرح سے. تو لیڈرشپ کا اتنا آسانی سے آپ اپنا رول ادا نہیں کر سکتے. آپ کو دل سے ان کو سنسیئرٹی, بالکل بالکل, ان کو دل سے جو ہے آپ سرو کرنا ہے, ان کو اپنا سمجھ کے ان کو کہنا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, ان کو ڈیم ڈیولپ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. بالکل بالکل. اچھا, تو تھوڑا سا ہمیں اس وقت ایک بریک لینا پڑے گا. جی, آپ سے اجازت چاہیں. ناظرین, جاتے ہیں بریک کی طرف اور پھر دوبارہ اپنا سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین, وقت کے بعد خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ جمال صاحب کے ساتھ چل رہا ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوتا ہے. جی جمال. اچھا, الرٹنس کے اوپر تو ہم نے تھوڑی سی مثالیں دے دی. اب آپ اپریسیشن کی بات لیجئے کہ ایک اور ویلیو ہے پرسنالٹی بنانے کے لیے, اپریسیشن, کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ملک کے اندر, وہ چاہے کسی ایریا میں بھی ہو, دوسرا اس کو اپریشیٹ کرے گا, کہنے کو اپریشیٹ کرے گا. اپریشیٹ آدمی اس وقت کوئی چیز کرتا ہے جب اس کو اس کا تھوڑا سا علم ہو. میں آپ کے کام کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے یہ نہ پتا ہو کہ پولیس کرتی کیا ہے اور کتنے مشکلات سے گزرتی ہے. جب تک میں اس کو ایکسپیرینس نہیں کروں گا تھوڑا سا, اس وقت تک میں اپریشیٹ کی نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں. تو اپریسیشن کے لیے ہم نے اپنی قوم کو صحیح معنوں میں تیار ہی نہیں کیا. صحیح, بالکل. ان کو اتنی تعلیم نہیں, اتنی تعلیم. شعبے میں اپریشیشن کا ہونا ضروری ہے. بالکل, کیونکہ میں ٹورانٹو پولیس کا فارمر اسٹاف سرجنٹ تھا. جی, تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس چیز کو اپریشیٹ کروانے کے لیے انہوں نے ایک سویلین پولیس کالج شروع کیا ہے کئی سال سے. تو آپ اور ہم جیسے لوگ وہاں جا کر باضابطہ کورسز لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پولیس میں ہے کیا, پولیس کی کیا ذمہ داری ہے. پولیس کو اس کے بعد یہ اپریسیشن آتا ان کے کہ یار اتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ خالی وہ ٹکٹ دیتے رہتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے, ٹکٹ دینا بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کیسا کیسے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پروفیشن میں کوالٹی میں آڈیٹنگ ہوتی ہے. جی,
ہے پورے ڈپارٹمنٹ کی آڈٹ. بالکل. اب آڈٹ میں اکیلے بھی کر سکتا ہوں اور آڈٹ میں اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کروا سکتا ہوں. ٹھیک. اب اگر میں مختلف لوگوں کو اس ایکٹیویٹی کے لیے ٹرین کروں گا تو وہ دیکھیں گے کہ ہیں کوالٹی تو یار ایسا لگتا تھا کہ دے جسٹ سٹ اینڈ ڈو نتھنگ. بہت آسان چیز ہے. لیکن جب وہ انوالو ہوتے ہیں تو اس سے ان کو اپریشیٹ ہوتا ہے اور دوسرا ان کی اسکل لیول بڑھتی ہے. تو تبھی آدمی اپریشیٹ کر سکتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فلم ختم ہو گئی, میوزک ختم ہو گئی. ارے ہم نے کیا کیا ہے جو کہ یہ بڑھیں گی؟ آپ نے وہ انسٹیٹیوشن ہی نہیں بنائے جن کو بنانے چاہیے تھے. انسٹیٹیوشن میں پاکستان کی خاص طور پہ بات کروں گا. انڈیا میں تو خیر پونا انسٹیٹیوٹ مشہور ہے, انہوں نے وہاں ڈیولپ کی ہے. ہم نے اس ایریا میں کبھی بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا. تو مگر بھائی اس کو کریٹیسائز کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ویلیوز جو ہیں, اسلامک ویلیوز, وہ اجازت دیتے ہیں فلموں کو پروموٹ کرنے کا. نہیں, وہ بھی یہ جو جس وقت حال جس طرح ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ ہم لوگ دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ سینڈوچ بنے رہتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں جو اس کو بے انتہا پسند کرتے ہیں, بے انتہا اپریشیٹ کرتے ہیں, اس میں کام کرنے والے بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے کان پکڑتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پاکستان میں آگے نہیں بڑھ پائی. پھر ایک اور ایلیمنٹ ہے کیئر دوسرے کی کرنا اور اپنی بھی کرنا. آپ سب سے پہلے اپنی کیئر کریں گے تو دوسرے کی کیئر کر سکیں گے. اگر آپ اپنی کیئر نہیں کریں گے تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ دوسرے کی کیئر کریں. وہ جہاز میں اناؤنس کرتے ہیں نا جب تو کہتے ہیں آکسیجن ماسک گرے گا, تو پہلے آپ پہنے پھر دوسرے کو پہنا ہے, چاہے آپ کا بچہ ہو. تو آپ یہ نہ کہ ایک بچے کو پہنا دوں گا اتنی دیر میں تو آپ کا کام ہو جائے گا. اور بھائی تو پہلے خود پہنے پھر بچے کو پہنا. اور پولیسنگ میں بھی یہی کہا جاتا ہے جب آپ کو ذمہ داری دی ہے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی تو آپ اپنا خیال رکھیں, اس کے بعد ہی آپ ان کی ہیلپ کر سکیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ ہی کو زخم یا وہ ہو جائے, صحیح بات, تو پھر آپ کس طرح سے وہ 10-15 لوگ جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے لوگ آفٹر نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یو ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ. سو نمبر اونو, مطلب نمبر ون از یو. اس کے بعد پھر آپ دوسروں کا وہ. بالکل, اگر آپ سیف ہوں گے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ ہی خود ہی انجرڈ ہو گئے اور گولی لگ گئی تو پھر آپ کیا آگے کیا. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیلفش ہو گئے. یعنی مجھے اپنا سوچنا ہے, مجھے اپنا سیلف سینٹرڈ, سیلفش, ہر چیز میرے لیے ہے, میں کچھ نہیں کروں گا کسی اور کے لیے. یہ غلط ہو گیا. اور ہمارے لوگ میں ہے یہ پھر چیز بھری ہوئی ہے. آپ ٹریفک میں آپ گاڑی چلا کے دیکھیں, وہاں پر اتنی سی جگہ ہوگی, وہ اپنی گاڑی لے کے گھس جائے گا. ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اینی باڈی ایلس. تو وہ سیلفش نیچر ڈیولپ ہوگی بھائی. رولز اینڈ ریگولیشن, رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے سیلفشنس ڈیولپ ہو گئی. صحیح بات, وہ آپ کا پرسنالٹی کا حصہ بن گئی. وہ بالکل. ایک اور ویلیو ہے کمٹمنٹ. واو, بہت پاورفل ہے وہ. ہاں, بہت پاورفل, کہ کسی کاسٹ سے, کسی کاسٹ سے کمٹمنٹ لینا اور پھر اس کو پورا کرنا, وعدہ خلافی نہیں کرنا, وعدے پہ اترنا پوری طرح. بالکل. تو یہ مثلا لفظ ہی بتا رہا ہے خود ہی. تو اس کے اوپر ہم کتنے ہیں یہ آپ لوگ خود ایویلیویٹ کریں گے, ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں تھوڑا سا کمپیئر کروں یہاں کی پولیس فار ایگزامپل اور وہاں کے حساب سے, یہاں پر کوئی کمٹ کرتا ہے پولیس آفیسر کہ میں یہ کام کروں گا, یہ ٹاسک میں پوری کروں گا, اور وہ کرتا ہے. جنوائنلی اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ ہے, مگر کمٹمنٹ ہے, کمٹمنٹ جو ہے اس کے لیے وہ اللہ ہے, اور وہ کر کے چھوڑتا ہے بھائی. وہاں پر کمٹمنٹ میں ہزاروں بیچ میں انٹرفیئرنس. نہیں, وہاں کمٹمنٹ ہے ہی نہیں. نہیں, اگر ہے بھی تو وہ انفلوئنس آ جاتا ہے, پولیٹیکل ہو جائے یا پیئر. پورا فیبرکس جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے وہاں کا 40 سال کے اندر, جس کو دوبارہ سے میں کہوں گا کہ بننا پڑے گا. نہیں, انشاءاللہ ہوگا بھائی, کیونکہ ہم ہی لوگ ہیں وہ بھی, تو بس اس کے ویلیوز کو تھوڑا چینج کرنا ہے. ویلیوز کی ٹریننگ لوگوں کو دینا بہت ضروری, کیریکٹر بلڈنگ. اسی لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سنے اور دیکھے اور اگر اس کو سیریسلی لے
تو ہو سکتا ہے دوبارہ اور 1 گھنٹے کے اندر یہ سبجیکٹ کور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ مقصد بتاؤں میں آپ کو کتاب لکھنے کا یہی تھا. 3 C کہتا ہوں میں. کمیونیکیشن اسکلس آپ کے بڑھتے ہیں, اور کانفیڈنس اور کیریکٹر بلڈنگ. یہ 3 مقاصد تھے میرے جو میں نے سوچا کہ ایک ہی کتاب میں اس کو میں انکلوڈ کر دوں. اور یہ کتاب فری میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی کوئی بینیفٹ کے لیے ہو رہا ہے, وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے. ہاں, یہ بتاتے چلیں کہ جمال صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. ہاں, کسی اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یہ گائیڈ ہے, اور اگر کسی کو چاہیے تو یہ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا ویب سائٹ کا ایڈریس نہیں ہے تو جمال صاحب کو فون کر سکتے ہیں. یہ نمبر نیچے چل رہے ہیں اسکرین پہ, تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو پھر چلتے ہیں دوبارہ, اور کچھ ویلیوز ہیں. کمپیشنیٹ, یہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا بتائیں گے کیا. کمپیشن ہونا بھائی اپنے مذہب کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے میں کمپیشن نہیں ہے دوسرے بندے کے لیے, اور تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ میں تم کو کمپیشن دوں, نہیں ہو سکے گا. تو یو ہیو ٹو شو کمپیشن ٹورڈز another human being so that I will give my compassion to you. As simple as that. تو یہ کمپیشنیٹ اور خودغرضی سے دور ہونا ہے, کمپیشنیٹ ہونا ہے, اور ایزی ٹو گیٹ along with ہونا چاہیے. غیر ضروری طور پہ میں ایک خاندان کی بات کرتا ہوں, بڑے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں. اب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی پیدا کر دیا اس لیے آپ بڑے بن گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دادا گیری کرتے رہے ساری زندگی. میں تو اپنے فیملی میں 15واں ہوں, 15. جی, آئی ایم دی ینگیسٹ. تو مگر الحمدللہ کبھی محسوس نہیں ہوا, ہر وقت شفقت, محبت, پیار. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کلیئر مائنڈ, کوئی کمپلیکس نہیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک میں ہو بھائی. اور یہ غیر ضروری طور پہ لوگ جو ہے دے بیکم ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود. چھوٹی چھوٹی بات کے پر نہیں, جملہ شروع ہو رہا ہے نہیں, ارے بھائی میں پازیٹیو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں یار, نہیں کا مطلب آپ کو میں سپورٹ نہیں کروں. ایسا وہ ایٹیٹیوڈ ان کا ایسا ہو جاتا ہے. اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دا وے یو تھنک, صرف یہی مطلب ہے. ایٹیٹیوڈ کا مطلب ڈیفینیشن اگر میں بالکل ہی شارٹ بتاؤں, دا وے یو تھنک از ایٹیٹیوڈ. اور جب آپ سوچتے ہیں کوئی بات, اس پہ پھر آپ اسی حساب سے عمل کریں گے. اگر آپ کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ کا جو بیہیویئر ہے, جو کہ واٹ یو تھنک وین یو ایکٹ دیٹ بیکمز دا بیہیویئر. ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ساتھ ساتھ ہیں. اب سوچ ہے, عمل ہے, سوچ, عمل. تو اپنے جو بڑے بڑے بزرگ جو آئے ہیں, پیغمبر آئے ہیں, جو کتابیں موٹی موٹی لا کر وہ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے آئے ہیں, مگر سب سے پہلے سوچ آپ کی چینج ہو. اگر سوچ چینج ہوگی تو آپ کا بیہیویئر چینج. جناب ایک ڈیٹا میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں. سب سے زیادہ نمازیں اور عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوس پاکستان سے نکلتے ہیں. اور پھر 179 ملکوں میں سے ہم ایمانداری کی لسٹ پہ 169 پہ آئے ہیں. صرف ہم سے 10 اور ہیں خراب, باقی تو یہ تضاد ہے نا, یہ تضاد ہے. یہی ہے ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی, کہ آپ کچھ اور ہیں اندر سے کچھ اور. یہ جو نمازیں ہیں اور حج ہے, زکوٰۃ ہے, میں نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہیں, یہ سب صحیح ہیں, لیکن اس کی جو روح اور اسپرٹ ہے اس کو میرا خیال ہے ہم نہیں سمجھ پائے. تو ری وزٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ سم تھنگ از مسنگ. ہم کوالٹی میں کہتے ہیں کہ آئی مین دیر از اے فارمیلٹی کہ یو ایشو اے کریکٹیو ایکشن اینڈ پیپر کالا کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کریکٹیو ایکشن جس چیز کے لیے لکھا گیا ہے وہ پرابلم دوبارہ تو نہیں ہو رہی, تو اس کو کہا جاتا ہے ریپیٹیو پرابلم ہے. اب وہ پرابلم دوبارہ نہیں آنی چاہیے, تو ادروائز دیٹ کریکٹیو ایکشن از ناٹ افیکٹو. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جتنا کچھ سلسلہ چل رہا ہے, حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ اور یہ سب چیزیں ایک ایز اے فارمیلٹی ہو رہی ہے, لیکن اس کے جو ٹرو بینیفٹس ہیں وہ امہ میں نظر نہیں آتے. نہیں, ایک وجہ اور بھی ہے اس کی. دیکھیے شاید ایک
ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، جی بندوں کے حقوق. جی آپ نماز روزہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اس کو بھی تو دھوکہ دے رہے ہیں نا. وہ آپ کر رہے ہیں نا، وہ آپ جانے وہ جانے، لیکن آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں، جو آپ اگر ان کا خیال نہیں کر رہے، اگر آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اگر آپ ان کو خوش، تو اس کا جواب اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اپنے کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہے تو وہ ہی معاف کرے گا، میں نہیں کروں گا. میں اپنی میرے لیے اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے جو لوگ آس پاس ہیں ان کے ساتھ اگر آپ زیادتی کرتے ہیں تو وہ معاف میں نہیں کروں گا. شمس، چیز تو ایسی نظر آ رہی ہے جس طریقے سے دنیا اس وقت جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اسلامی ملک جہاں جا رہے ہیں، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو بلیو ہی نہیں ہے ڈے آف ججمنٹ پہ. اس لیے کہ اگر بلیو ہوتا تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اللہ کو حاضر و ناظر جانتے اور سمجھتے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کسی کو پھول نہیں بنا سکتے. صحیح. اچھا ایک بریک اور لے لیں ناظرین. آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور وقت ہوا ایک اور بریک کا، تو بریک پر جاتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، حقوق اللہ جس طرح آپ نے کہا شاہد بھائی نے کہ وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے. بالکل. وہ چاہے تو معاف کر دے، رحمان الرحیم ہے، چاہے تو سزا دے. مگر جہاں تک کہ اس کی جو مخلوق ہے، جی ہاں بالکل، وہ خالق ہے، وہ مخلوق جو ہے، تو وہ چیز ایسی ہے وہ معاف اس وقت تک نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا. کہہ رہا ہے اللہ کہ جو وہ خود ہاں اگر جس کو آپ نے ہرٹ کیا، جس پہ آپ نے فراڈ کیا، جس کو آپ نے جھوٹ کی وجہ سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو تکلیف پہنچائی، یا جو کچھ بھی ہے، جو بھی آپ نے گناہ کیا، اس کی سزا ملے گی. بالکل ہر حالت میں. اور یہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی پولیس کام کرتی ہے بھائی. بالکل حقوق العباد ان کا کام ہی ہے. نہیں تو یہ کام وہاں پر بھی وہی ہے نا، مگر فرض میں یہی بتانا چاہوں، یہ فرق ہے یہاں اور وہاں میں. پھر کیوں؟ انسان تو وہی ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے ہم سب، بنانے والا تو اللہ ہی ہے، ہم سب کو بنایا. تو یہ بھی یہ سوچ پہ ہے بھائی، سوچ کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر خراب ہو گیا. وہاں کی سوچ ہی الگ ہے، جیسا کنڈا دارنا وہاں پہ تو نارمل ہے. وہ جی ہاں جی ہاں بالکل. میں شاید اس سے پہلے بھی ایک بات اس کو برا نہیں سمجھتے، نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تو یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے. اچھا اب اس کی وجوہات علیحدہ ہیں، وہ ایک الگ بات. کوئی آدمی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا برا کرنے کے لیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انوسنٹ ہوتا ہے. بات وہیں آ جاتی ہے کہ وہ اگر اس کی پرورش صحیح ہو اور ماحول صحیح ملے، ڈیولپمنٹ صحیح ہو، تو وہ ایک اچھا شہری بن سکتا ہے. جی وہ کیا ایلیمنٹ ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو بری طرف لے جاتی ہیں؟ وہ وہی سوشل ایلیمنٹس ہیں، وہ یہی ایلیمنٹس ہیں جن کی ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں. اب ایک اور ایلیمنٹ میں بات کروں گا، کانفیڈنس. کانفیڈنس بہت بڑی چیز ہے ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں. بالکل. آپ کے پاس بہت ساری ایجوکیشن ہو سکتی ہے، آپ کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ لینگویج کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں. کمیونیکیشن اینڈ کانفیڈنس. چائنیز ہیں جو آئے ہوئے ہیں وہاں، ایک رشین تھا، اس کا میں نے انٹرویو لیا تو میں تعجب رہ گیا. ہی واز اے راکٹ انجینئر، دیکھیے ہے، اور وہ وہاں سے آیا ہوا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، لیکن ہی واز، اس کو ہائر کرتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا ہو رہا تھا کہ بھائی اس کو میں کیا پوزیشن دوں. ہی از اے سو ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہے، بٹ ہی کین ناٹ کمیونیکیٹ. تو اب بہرحال سوسائٹی میں اس نے اسٹارٹ کرنا تھا تو ہی اسٹارٹڈ ود اے جونیئر انجینئر پوزیشن، لیکن اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی بڑی پرابلم ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ اب ٹھیک ہے، وہ اپنی سوسائٹی میں تو بہت ہی کانفیڈنس آدمی ہوگا، لیکن دوسری سوسائٹی میں جا کر وہ انکمپیٹنٹ ہو گیا ایک. تو بھائی اسی لیے میرا فوکس جو ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اور کانفیڈنس لیول پہ ہوتا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں، خصوصاً جو امیگرینٹ طبقہ ہے، وہ یہاں آ کے اچھے سے جابس کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل پولیس میں بھی آنا چاہتے ہیں، وہ ہو گئے کوالیفائڈ ہیں، ہر چیز ہے،
دے میٹ دا ریکوائرمنٹس، مگر کمیونیکیشن اسکلس کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے کانفیڈنس میں لیک ہو جاتا ہے. اسی لیے جو بڑی کنٹریز ہیں، جیپنیز ہیں اور دوسری کمپنیز ہیں، وہ اپنے انجینئرس کو جیپنیز پلس انگلش، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں لوگوں سے کام کرنا ہے، کروانا ہے، تو انگلش ان کے لیے بہت ضروری ہے. پھر دوسرا کانفیڈنس، آج تک ہمارے ملک میں یہ کانفیڈنس نہیں آ سکا کہ ہم ایز اے نیشن اپنے وسائل میں زندہ رہ سکتے ہیں. صحیح. یہ نہیں ہے ہمیں. اس کی مثال میں ایک ایسی دوں گا چھوٹی سی، کہ جب ہمارے ہاں ہمارا چھوٹے بچے تھے تو دادی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھیں. دادی ہمیشہ ان کو گود میں اٹھا لیتی تھیں کہ بھئی یہ گر جائیں گے، اور میرا یہ ہوتا تھا کہ گرنے دیجئے، جب یہ گریں گے جب ہی سنبھلیں گے، تو جب ہی سنبھلیں گے اور چلیں گے. یہ ہے کانفیڈنس پیدا کرنا. اگر وہ ان کو آپ گود میں اٹھا کے پھرتے رہیں گے، جس طریقے سے پاکستان کو گود میں IMF والے اور ورلڈ بینک والے اٹھائے پھرتے رہتے ہیں، اور ہم اترنا بھی نہیں چاہتے گود سے. عادت ہو گئی ہے. بالکل عادت ہو گئی. اسپوائل کر دیتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے لیے اسپوائل کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، ایک زمانہ تھا جو سنا تھا ہم نے انڈیا میں کہ کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی، صرف ایک گاڑی ہوتی تھی، ایمبیسڈر. جی ہاں بالکل. یہ آپ کو بنانا پڑے گا کہ روکھی کھائیں گے، سوکھی کھائیں گے، لیکن اپنے ملک کے اندر چیزیں بنائیں گے تو ہم ڈیولپ کریں گے. آپ تمام کی تمام امپورٹ بند کر دیجئے. جی. ایسنشل امپورٹ جو ہے کیمیکلز کی اور جو آپ نے پروڈکٹ بنانے، اس کی امپورٹ جاری رکھیے. باقی جتنی ان ایسنشل امپورٹ ہے اس کو آپ بند کر دیجیے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے بتایا ایمبیسڈر ہے، تو ایک زمانے میں وہاں پر لینڈ ماسٹر بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ لوگ جو ہیں وہاں پر پروڈیوس نہیں کرتے تھے. شروع میں وہ لوگوں نے دوسری کمپنیز کو بلایا، اسمبلی کرتے تھے. اب آج وہاں پر خود کے گاڑیاں، خود کے ایروپلین، ہر چیز بناتے ہیں. سب میں تعجب رہ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک گھڑی پہنے ہوئے تھے ٹائٹن. تو میں نے کہا یہ کہاں کی ہے؟ یہ ٹاٹا کی کمپنی ہے ٹائٹن. آپ دیکھیں تو انڈین، اور وہ تقریباً 18,000 روپے کی تھی. بڑی اچھی، کہہ لیں 3 سال ہو گئے چل رہی ہے. تو میں نے کہا اچھی بنائی ہوگی نا، مہنگی بھی تو ہے 18,000 روپے کی. تو بہرحال نہیں بالکل جناب. تو ہمت مردہ مدد خدا. ڈیولپمنٹ اگر آپ کرنی ہے، بات یہ ہے کہ اچھا پروڈکٹ بنائیے، پھر اپریسیشن بھی لیجئے، جو ابھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، پیسہ بھی لیجئے، اور پھر پیسہ بھی لیجئے آپ کی کنٹری کے اندر. پھر سچ بھی بولیے، جھوٹ نہیں بولیے. تو یہ تمام چیزیں ایک پیکج. کوآپریشن ایک اور ایلیمنٹ ہے آپ کا، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلیے سوسائٹی کے اندر، تو ہی کامیاب ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے. ایک پوائنٹ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ گناہ جو بنایا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ گناہ ہے، وہ آپ کی بہتری کے لیے. جی بالکل. یہاں پر اس طرح کے شراب پی کے گاڑی چلانا یہ گناہ ہے. جی ہاں بالکل. اور ہمارے مذہب میں تو شراب ہی گناہ حرام ہے. بالکل. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ہوا نا. بالکل. کیونکہ شراب پینے کے بعد آپ اپنے آپ میں نہیں ہوتے، ہوش گنوا دیتے ہیں، تو گاڑی چلائیں گے یا بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، یا جو کچھ بھی ہے آرگیومنٹ ہوں گے. یہ فساد کی جڑ ہے. تو اپنے مذہب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو گناہ اسی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بد امنی پیدا ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو ہر چیز. بھائی ایک پوائنٹ میں بتاتا ہوں، جب اپنے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو وہاں سے نکالا گیا تھا، اس کی وجہ تو پتہ ہے آپ کو. اور وہی عمل ہم یہاں کرتے ہیں دنیا میں آ کے، اور امید ہے کہ ویل گو بیک ہوم ٹو پیراڈائز، جہاں سے کک کر کے ہم کو بھگا دیا گیا. اور وہی عمل ابھی بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. نافرمانی اللہ کی، بدماشیاں وغیرہ وغیرہ، آج تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں. تو وہ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ بھئی انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پر آپ کو نشان ہے، داڑھی بڑی ہے اتنی. کئی لوگ تو ان کو کلمہ نہیں پتہ. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ جو انٹرویوز وغیرہ ہو رہے تھے، تو وہ لا الہ کیا پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہے، اس طرح کی. اور ظاہری طور پہ پورے پکے مسلمان ہیں، مگر ایسا ہے. تو میں کرٹیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے کچھ بہتری ہو ہمارے. صحیح بات. یہ جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہی ٹریٹس ہیں
جو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں بیسکلی. اور یہ اچھے معاشرے کے اندر جہاں معاشرہ اچھا چل رہا ہے وہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. یہاں پر آپ کو کمپیشنیٹ ملتا ہے. ایک آدمی گر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو ہسپتال پہنچائے گا, یا ایسا نہیں ہے کہ وہ چلا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں آپ کو ہونی چاہیے. پھر ایک اور ایلیمنٹ ہے ڈیئرنگ, کرج. ہاں, کرج بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں 3 یا 4 بڑے لیڈر ہیں اور ان کے نیچے جتنے بھی ہیں, میرے اس میں تو بے زبان لوگ ہیں, وہ جن کی زبان ہی نہیں ہے. جی حضور. صرف ایک 200 ملین میں سے ایک ہی کریجس لیڈر دکھا ہے جو کہ عمران خان کی شکل میں ملا ہے ہمیں. امید ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لوگ کہ اور اس کو سپورٹ کریں, اور جو ہم بات کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ وہ لیڈر نہیں تھے, مطلب کبھی یہ پرائم منسٹر نہیں بنے, پہلی بار بنے ہیں. نہیں, خواب ہے ان کے پورا کرنا. لیڈر پرسنالٹی تو ان کی کرکٹ میں بھی تھی ہمیشہ سے. نہیں, میرا مطلب ایک پرائم منسٹر والی تو سیاست. پرائم منسٹر بننا ضروری نہیں ہے. نہیں بھائی, تو وہ لوگوں کو سپورٹ, لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ سپورٹ کریں. چیز یہ ہے ہو سکتا ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ غلطی ہو جائے, معاف کریں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ سیدھے ٹریک پہ چل جائیں, بجائے اس کے کہ بس کرٹیسائز کرتے ہیں. لیڈر کی کیپیبلٹی ہے. ہاں بالکل ہے, کیپیبلٹی ہے. اب ان میں گورنمنٹ چلانے کی کیپیسٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے, یا ایکسپیرینس نہیں ہے, یا ایکسپیرینس نہیں ہے. ہو جائے گا اور بہت بہتر ہو رہا ہے. جی ہاں, ان کو یہی ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ ایسے لوگ انہوں نے ہائر تو کیے ہیں, لیکن جب آپ گڑھا اتنا گہرا کھود دیں اور کہیں کہ یہ 1 مہینے میں بھرا کیوں نہیں, یہ ذرا نامناسب, انریلسٹک ہے. تو آپ نے ملک کو تقریباً تباہ برباد کر دیا تھا. تو اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے قرضے اتارے جائیں, اور باقی جو کچھ ہوگا وہ بعد میں آپ میرا خیال ہے 8-10 مہینے میں دیکھ لیں گے. مشکل یہ ہے نا کہ وہ اب کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو باقی پورا ٹولہ ہے جو پوری, وہ ان کے اپوزیشن میں, اور وہ اپوزیشن ایک ایسا مافیا ہے کہ جنہوں نے جکڑا ہوا ہے سب کو. تو بیوروکریسی میں, آفیسز میں, ڈپارٹمنٹس میں ابھی تک وہ چیز موجود ہے جو ان لوگوں میں ڈیولپ ہو گئی, کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. 40 سال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں, وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. تو ان کو اس سے نکالنا اور ان کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا, ان کو یہ پڑھانا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. کہنے کے لیے وہ دینیات بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, وہاں پر کرتے ہیں, سب کچھ ہے بھائی. پھر کیوں نہیں ان کو اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اپنے بیہیویئر کو چینج کریں. وہاں کے حالات ایسے ہیں, پیئر پریشر ہے, انفلوئنس ہے دوسروں کا, دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ جھوٹ بول کے نبھا رہا ہے, مگر وہ شارٹ لیوڈ ہے. ایک واقعہ غلط چیز ہے, شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑا کنسلٹنٹ ہے ٹام پیٹر, انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے, کوالٹی مینجمنٹ کا, مینوفیکچرنگ کا. تو اس نے بلی ٹرین کی ہوئی ہے, ایک چھوٹی سی بلی ٹرین کی ہوئی ہے, اور اس سے وہ بہت کام لیتا ہے, اور مینجمنٹ میں خاص طور پہ. واہ بھائی واہ. اور ایک جگہ پر جہاں بہت بڑے بڑے ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ویب پہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اپنا آئی بی ایم کے چیف ایگزیکٹو بھی بیٹھے ہوئے, اور آئی بی ایم کے ہی انٹرنیشنل کانفرنس سے وہ خطاب کر رہا ہے ٹام پیٹر. اینڈ وہ لے آف ہو رہی ہے آئی بی ایم کے اندر, اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہی از بین کال ٹو گیو دم اے سیمینار. تو سیمینار میں وہ بلی کو لے کے آتا ہے اور چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اس کو دیتا ہے, اور وہ بار بار اوپر کرتا جاتا ہے, اوپر کرتا جاتا ہے, اوپر کرتا جاتا ہے. تو بلی جو ہے وہ جو نیچے کے ٹارگٹ ہوتی ہے اس کو تو وہ جھپٹ لیتی ہے, پھر اس سے اوپر بھی کوشش کرتی ہے, وہ پھر بھی جھپٹ لیتی ہے, اور پھر جب بہت ہی اوپر کرتی ہے, جب یہ کرتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو, تو بلی ٹرائی کرتی ہے 3-4 دفعہ, اور اس کے بعد گیو اپ کر دیتی ہے. تو ٹام ایک وہ کیا نام تھا ان کا, جو ایکر, جو کہ آئی بی ایم کے سی ای او تھے, ڈڈ یو گیٹ اٹ,
اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزنس ٹارگٹ اتنے ہائی رکھے ہوئے تھے کہ کوئی اچیو نہیں کہ کوئی اچیو نہیں کرتا تھا. لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے تھے اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو میں بڑا انسپائر ہوا. میں نے کہا میں بھی ایک پاکستان میں تھا تو میں طوطا ڈھونڈوں گا. تو ہم اس وقت اگر ہم بریک لے لیں تو زیادہ اچھا ہے, اس کے بعد ہم اس کو چلو کنٹینیو طوطے کریں کی گے. کہانی بعد میں سنائیں ہاں گے. تو ناظرین بہت اچھی کوئی کہانی سنانے والے ہیں شاہد صاحب, تو لیکن ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے ایک کہانی سنیں. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ کو ایک اچھی سی کہانی انہوں نے ابھی بلی کی سنائی تھی, اب شاہد صاحب ایک طوطے کی کہانی شاید سنانے والے ہیں. آئیے وہ بھی. طوطا میں نے کی کہانی تو پاکستان میں چلتی ہی رہتی ہے. آج طوطا بلی کی کہانی. آج طوطا بلی کی کہانی سنیے. تو میں نے بھی انسپائر ہو کے ایک طوطے کی دکان پہ گیا پاکستان. تو اس میں پاکستان میں تھا تو میں نے کہا معلوم کروں اس سے کہ اگر میں بھی ایک ایسا طوطا خریدوں. تو وہاں جب میں گیا تو وہ ایک بڑا طوطا تھا جو کہ میرا خیال ہے 7-8 سال پرانا تھا. تو میں نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب یہ تقریباً 50 روپے میں آپ لے جائیے, آپ لے جائیے 50 روپے میں. تو ایک بہت ہی چھوٹا سا طوطا تھا, بہت ہی, ابھی میں نے کہا یہ کتنے مہینے کا, کتنے سال کا؟ کہنا صاحب یہ ابھی تقریباً 10 دن کا ہے. چھوٹا, بہت ہی چھوٹا ہے. میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہنا یہ آپ کو میں 5000 میں دے دوں گا. ارے واو, میں نے یار یہ تو بہت چھوٹا ہے. جی ہاں. یہ اس کی کیوں اتنی زیادہ قیمت؟ کہنا صاحب یہ بڈھا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. اس میں پوٹینشیل بہت ہے. واو, صحیح پوٹینشیل. آپ اس میں اس کو سکھائیں گے جو اس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں, آپ جو سکھانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے لیے بڈھا ہے, بیکار ہے. یہ نہیں سیکھے گا. یہ سیکھے گا. یہ ہے ابھی نیا بچہ 5-6 دن کا, اور یہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو یہ قصہ سنانے کا ریزن جو ہے وہ یہ ہے, عمران خان صاحب کے پاس بہت سارے پرانے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں. ان طوطوں کو فارغ کیجئے اور کچھ اچھے ینگ طوطے لے کے آئیے جو کام کر جن میں پوٹینشیل ہو, جن میں پوٹینشیل. ینگ بلڈ بہت بالکل. ان کو آپ صحیح طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں. خرابی کیا ہے اس کے بارے میں بتا جی سکتے ہیں, اچھائی کیا ہے اس کی طرح سے. ورنہ جو بخل آپ کے جو اولڈ طوطا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو سکھا ہوا ہے وہ صحیح, وہی صحیح ہے. بالکل بالکل نہیں. اور پھر یہ ہے نا, اسی وجہ سے تو ریزسٹنس ہوتا ہے, جیسے جاب میں ہوتا ہے, ریزسٹنس ٹو چینج. جاب میں ہوتا ہے نا کہ بھائی اب یہ تو ریٹائر ہونے والا ہے, اب اس کو چھوڑو, اب ینگ بلڈ لاؤ کمپنی. بالکل. بہرحال میں نے وہ طوطا نہیں لیا اس لیے کہ بہت مہنگا تھا. میں نے کہا 5000 تو بہت ہے. 5000 خیر روپے تھے, اتنا مہنگا بھی نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ اس کی بہت ساری اور لوازمات تھیں کہ اس کا آپ کو کیئر کرنا پڑے گا, اس کا آپ کو یہ کرنا. میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس مقصد کے لیے میں خرید رہا ہوں, اس کو میں ٹرین کروں گا, اور چاہتا تھا کہ میں ٹرین کروں اس کو. 2 چیزیں ٹرین کرنے کی خواہش تھی, ایک طوطا اور ایک منکی. اچھا, یہ طوطا کس لیے آپ ٹرین کرنا چاہ رہے میں چاہ رہا تھا کہ اپنے سیمینار کے اندر طوطے سے کام لوں, ایگزامپل پیش کروں. ہاں ایگزامپل پیش کروں. اور ہوتا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو آدمی مثلاً آدمی نہیں کہہ سکتا, طوطا کہلوائے گا. ڈیمونسٹریشن ایسا پاورفل ہوتا ہے وہ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا, اب ہم چلتے ہیں بہت ہی اسینشل چیزیں کہ آپ نے سارا کچھ ڈیولپ کر دیا اس آدمی کے اندر اور اس کو ایجوکیشن نہیں دی, تو وہ اس کا کریکٹر کیسا ہوگا؟ اب ہم نے دیکھے ایسے کئی ایسے پڑھے لکھے جاہل, جی, اور کئی جاہل پڑھے لکھے بڑے اچھی تربیت ہوتی ہے ان کی, بڑے اچھے, کیونکہ وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا ہے. جی 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 جی. ان کو تربیت اتنی اچھی دی جاتی ہے, وہ اتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ لگتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا تعلیم اور تربیت. جی جی جی. تعلیم اور تربیت وہ دو الگ چیز, تربیت بہت امپورٹنٹ. صحیح ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی. کئی سال پہلے تک ہوتا رہا ہے ایسی, گریڈ 11 گریڈ 12, ابھی بھی جو ہے گریڈ 12 منیمم کوالیفیکیشنس ہے. ایجوکیشن تو ضروری ہے, گریڈ 12 ہے, مگر جو اپلائی کر رہے ہیں لوگ وہ گریجویٹس ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں. تو اب آپ بتائیے گریڈ 12 کی کیا وہ کمپٹیشن میں آ سکے گا ان کے برابر؟ ہاں, تو وہ ان انٹینشنلی وہ ان کا بار کو ریز کر رہے ہیں.
جس طرح آپ نے بتایا نا بلی والا کودنے کا، تو وہ کر رہے ہیں، تو کافی کوالیفائڈ لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا، مقصد ان کا یہ تھا کہ گریجویٹ ابھی 11-12 کرنے کے بعد فریش رہتا ہے بندہ، اس کو وہ آ جائے گا اپنے جگہ پر، پولیس میں ٹرین کریں گے اپنے حساب سے، ینگ طوطا، جی یہ مقصد تھا، اور کافی سالوں تک وہ کرتے رہے۔ اب جب ان کو کوالیفائڈ پول آف پیپل ملنے لگے، لوگ ملنے لگے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آبویسلی ایجوکیشن پہ ہم زور دیتے ہیں، اور ہم اس کو پھر اپنے حساب سے میچورٹی دے لیں گے، ہینڈز آن ٹریننگ دے دیں گے ان کو، تو کوالیفائی بھی ہیں، ایجوکیشن بھی ہے، ہینڈز آن ٹریننگ بھی ہے۔ بالکل۔ پھر ایک اور ویلیو ہے ایجوکیشن، تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ انکریجمنٹ، پھر جو لوگ اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں، کسی فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کو پراپر سپورٹ اور انکریج کرنا کہ وہ اور مزید آگے کام کریں۔ بھائی آن ڈیوٹی کورسز ہوتے ہیں، تو فار ایگزامپل میں اس لیے میں بار بار پولیس کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ میں پولیس میں ساری زندگی میری یوتھ میں پورا یہی گزرا، تو یہاں پر ٹائم آف دیتے ہیں جان بوجھ کے آفیسرز کو کہ تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور ان کو بعض ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پورے کا پورا خرچہ آن دا ڈپارٹمنٹ، آن دا ہاؤس، بالکل، اور بعض جو 50% دیتے ہیں اگر وہ پولیس ریلیٹڈ ہو، جیسا کہ سوشیولوجی ہے، سائیکالوجی کے ہیں، یا پھر آئی ٹی فراڈس کے ہیں، جو کہ کمپیوٹر فراڈ کے کورسز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ آپ ڈیولپ ہو رہے ہیں ایز اے فنٹاسٹک پولیس آفیسر، جو کہ انویسٹیگیٹو، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں مگر عین وقت پہ اب جو اصل ایویڈنس ہے، ایویڈنس وہ چھپا لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ عادت پڑ گئی نا 420 کرنے کی، فراڈ کرنے کی، جھوٹ بولنے کی۔ اس کے اوپر ہم اور مزید کام کریں گے۔ تو بہرحال پھر ایک ہے کہ جناب ہارمنی جی اینڈ ہوپ فلنس۔ اب ہارمنی تو اسی وقت آئے گی جب سب ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، اور اپنا سمجھتے ہوں ایک دوسرے کو، ہاں اپنا ایک سمجھتے ہوں اور ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، اور کسی ورنہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آرکسٹرا ہے اور وہ بجا رہا ہے، سب اپنا اپنا بجا رہے ہیں، تو وہ ٹیون نکل گئی، وہ شور ہی نظر آئے گا۔ تو ہارمنی تو اسی وقت ہوگی جب سب کے خیالات ایک جیسے ہوں گے، اور اچھا خیالات کو ایک جیسے ٹیون کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس پہ ہم نے ایک ٹیسٹ کیا تھا ایک مینجمنٹ کمپنی کے اندر کہ ان کی مینجمنٹ میں مختلف پرابلم دے کے اور ان سے کہا کہ ان پرابلم کو آپ ریلیٹ کیجئے کچھ مینجمنٹ کے، جیسے پلاننگ ہے، کنٹرولنگ ہے، کمیونیکیشن ہے، کوارڈینیشن ہے، ان ایریاز کے اندر۔ تو جناب جو ڈسٹورشن تھی آرگنائزیشن کے اندر، وہ جب پریزنٹ کی گئی سی ای او کو کہ بھئی آپ کے ہاں جو مینیجرز ہیں وہ سب علیحدہ علیحدہ سوچ رہے ہیں، کسی ہاں ان کو ٹھیک ہے چل رہی ہے کمپنی، لیکن آپ کو اسی لیے پریشانیاں آ رہی ہیں اس لیے کہ یہ سب علیحدہ علیحدہ سوچ رہے ہیں۔ تو ان کو ایک جگہ ایک پوائنٹ کرنے کے لیے بات وہیں آتی ہے کہ ان کو آپ کو ایک جیسی ٹریننگ دینی ہوگی، ایک جیسی ٹریننگ دینی ہوگی، ایک طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونا چاہیے، ایک طرح کے پروٹوکول ہونا چاہیے، ورنہ جیسا آپ نے کہا ہر ایک کی سوچ اپنی ہے، جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر رولز نہیں ہوں گے تو وہ دے ول گو کریزی، جو اپنی جو مرضی ہے اس کے حساب سے کریں گے۔ تو آئی ایگری ود یو، یو ہیو ٹو ہیو رولز اینڈ ریگولیشنز۔ ایگزیکٹلی۔ پھر ہوپ فلنس اینڈ انٹیگریٹی اینڈ لبرٹی۔ واو، انٹیگریٹی، کانفیڈنس، کانفیڈینشیلٹی، بالکل، لائلٹی۔ آپ لائل ہیں اپنے آرگنائزیشن کے لیے، اپنے باس کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناجائز کام میں آپ لائلٹی بتا رہے ہیں کہ باس کو خوش کرنے کے لیے شراب بھی اور پتہ نہیں لڑکیوں کو سپلائی کر رہے ہیں، ایسے ہو چکے ہیں بھائی، ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں بالکل، آپ نہیں، لبرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں، بالکل، اور اس سے ہیزیٹیٹ نہ کریں کہ آپ کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کو انکریج کرے جائے گی، آپ مضبوطی کے ساتھ بول سکیں گے say no, this is wrong, I'm not going to do it۔ اس لیے کہ اگر آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا اور صاف ہوگا، اور آپ کے جسے کہیں گے کہ آپ کے حصے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی تو آپ بڑے بولڈ ہوں گے، بالکل۔ اس لیے کہ آپ کا جیسے کہ عمران خان ہے، جی، ان کے پاس صرف ایک جوانی کا ایک قصہ ہے
ان کے پیچھے، باقی اور کچھ نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس ہماری کہانیاں اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کے سامنے جس کے کہ وہ بدماش تھے، آوارہ تھے، غنڈے تھے، ڈاکو تھے، بعد میں انتہائی شریف، انتہائی اسلامک بن گئے. تو کیا اب ان کا جو غنڈا پن تھا اس کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ جو اب کر رہا ہے بندہ وہ دیکھو نا. بالکل بالکل. تو ایسا ہی ہے بھائی. اور جب ساری قوم کے لیے کر رہا ہے، ملک کے لیے، اپنے اس میں اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے اس کا، اپنی کوئی دلچسپی نہیں ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں میں تو اپنے آرام سے عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس سب جھگڑے. بھائی میں یہ بک میں ایک سیلف انالیسس کے بارے میں، سیلف ڈسکوری کے بارے میں بھی لکھا ہوں. اگر موقع ملے تو آپ پڑھیں، وہ ایک آدھ چھوٹا پیراگراف ہے. تو وہ جو ہے بیسٹ ایجوکیشن کہ آپ اپنے آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، صحیح، اور اپنے آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو گناہگار ہو سکتے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں دوسروں، جس طرح کہ ایک انگلی آپ کی طرف ہے، ایک تو تین میری طرف بتا رہے ہیں. بالکل. یہ بھی مثال یہ لوگ. بالکل. دیکھیں اب کتنا گہرا مطالعہ ہے. چیز یہ ہے کہ ہماری نیشن میں ہوپ فلنس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ ہے، ظاہر ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ایک ٹائم تھا، ہم تو بات کر رہے ہیں، ہم 75 کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہوپ لیسنس ہو گئی تھی. آج جہاں ملک کھڑا ہے وہاں اور بھی زیادہ ہوپ لیسنس ہے. اور دوسری طرف جبکہ نہیں ہونے چاہیے، ہر طرح کی آسانیاں ہیں آپ کے پاس، لیکن وہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے بڑا غمگیر سچویشن ہے. ہم یہاں بیٹھ کے صرف ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں سے اگر جب بات کریں تو وہاں سچویشن بڑی غمگیر چل رہی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں، ایسی سچویشن ہے کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک مولانا صاحب ہیں، وہ اتنے سرگرم ہیں اس وقت مختلف پارٹی کے لیڈروں سے ملنے میں کہ کسی طریقے سے پلٹا دیں ان کی گورنمنٹ. وہ اتنے مصروف ہے. ان کے پاس کچھ ہے؟ خود غرضی ہے. نہیں، ان کے پاس کچھ بھی اچھے آلٹرنیٹو نہیں، کچھ نہیں ہے. بس ایک آلٹرنیٹو ہے کہ ہم دوبارہ آ جائیں اور ہم دوبارہ آ کے وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں بس. اور کیا کریں. اور عوام اتنی کہیں گے ان ایجوکیٹڈ ہے اور جاہل کہوں گا کہ وہ اٹھتی نہیں ہے. اچھا، ایک اور میسج میں دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو. ہمارا تو میسج ہی ہوگا، اس ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس وقت وہاں بہت گرم ہے کہ جناب یہ تو بہت مائنورٹی سے جیتے ہیں اور یہ لیجسلیٹ نہیں پاس کر سکتے سزائے موت کا. تو جناب ڈیموکریسی کے اندر ایک اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے ریفرینڈم. برٹش میں، اسکاٹ لینڈ میں یہ ریفرینڈم ہوئے جن کی وجہ سے برٹن جو ہے یورپین یونین سے نکلا. تو جمہوریت کے اندر آپ ریفرینڈم کرا سکتے ہیں سزائے موت کے اوپر، آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ میسج اگر جو بھی سنے عمران خان صاحب کو پہنچا دے. بھائی یہ کیپٹل پنشمنٹ بہت ضروری ہے. یہ جو بیٹھے بٹھائے لوگوں کے ہاتھ نہیں کاٹتے، گردن نہیں کاٹتے. یہ آپ ایک بار کنوکٹ ہو گئے، آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط ہیں، ایک بار کنوکشن ہو گیا تو چلیں آپ کا بریک ٹائم ختم ہونا. لاسٹ میں میں کہوں گا کتاب کے بارے لاسٹ میں کہوں گا کہ اگلا پروگرام دیکھنا نہیں بھولیے گا. اسی پروگرام کا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر ہم آپ کی پرسنالٹی کو میتھمیٹیکلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر کے پروو کر کے بتائیں گے کہ وہ کیا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ کامیاب ہو سکتا ہے اور سارا کچھ ڈھہ سکتا ہے اور زندگی بدل سکتی ہے. تو وہ دیکھنا ضرور دیکھیے گا، یہ بھی دیکھیے گا اور اگلا پروگرام بھی دیکھیے گا. اور کتاب کے متعلق دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جمال خان صاحب کو فون کیجئے اور ان سے معلومات حاصل کر کے یہ کتاب آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو شاہد صاحب آپ کا اور آپ کا جمال صاحب بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی. پروگرام بہت اچھا ہے اور اس میں ہم بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے، لیکن آپ بہرحال یہ پروگرام دیکھیے اور اگلا پروگرام جیسے ہم نے کہا ایک اور اسی کی دوسری حصہ ہوگا، وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور یہ پروگرام آپ اگر براہ راست کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کو سارے پروگرام براہ راست آپ کے ای میل میں آپ کے انٹرنیٹ پہ پہنچ جائیں گے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں.
اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے جس طرح پچھلے پورے 1 سال تک دیکھا اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اسی طرح آپ ہمیں گائے بگائے اپنی آراء سے نوازتے رہیں، اور تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. آج کے پروگرام میں اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.